بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موجودہ ملکی صورتحال میں کرونا وائرس کی وجہ سے جب پورا ملک لاک ڈاؤن ہے اور کرفیو کی خبریں بھی لگنے کی خبریں بھی آ رہی ہیں، کوئی بعید نہیں کہ ایک آدھ روز میں کرفیو بھی لگ جائے، ان اقدامات کے نتیجے میں بعض شہروں میں لوگوں کو مساجد میں جانے سے روک دیا گیا ہے اور بعض شہروں میں امکانات پیدا ہو رہے ہیں کہ حکومت کی جانب سے نمازوں میں شرکت پر پابندی لگ جائے۔ اس سلسلے میں آپ حضرات سے دو ضروری باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں۔ پہلی بات تو یہ کہ مساجد کی آبادی نمازوں سے ہے اور مساجد کی آبادی سے عالم کی آبادی وابستہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو جب پیدا کیا تو سب سے پہلے مسجد کو بنایا، یعنی خانہ کعبہ کو بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، مسجد آباد تو عالم آباد، مسجد ویران تو عالم ویران۔ اس لیے مساجد کی آبادی کو بھی پیش نظر رکھا جائے اور احتیاط کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے، ہمارے اکابر کا، اہل علم کا فیصلہ ہے کہ ایسی صورتحال میں آپ حضرات کو یوں کرنا چاہیے کہ مسجد میں اذان ہو اسپیکر کے اندر، لیکن نماز اس طرح ہو کہ امام صاحب، ایک مؤذن اور ایک خادم یا کوئی بھی ایک شخصیت یہ مسجد میں جماعت کروائیں، باہر سے لوگ مسجد میں شریک نہ ہوں تاکہ وائرس پھیلنے کا جو خطرہ ہے وہ مول نہ لیا جائے۔ باقی لوگ گھروں میں نماز پڑھیں، وہ گھروں میں اپنی اپنی جماعت کروائیں، اپنے بچوں کے ساتھ جماعت کروائیں اور مسجد میں 3 لوگ نماز پڑھ لیں۔ اور اگر جمعے پر بھی پابندی لگتی ہے تو اس کی بھی یہی صورت ہے کہ جمعے میں تھوڑے لوگ ہوں، اذان ہو، اذان کے بعد نماز ہو، خطبہ مختصر خطبہ ہو اور اس میں تھوڑے لوگ ہوں، 4-5 لوگ ہوں۔ بہتر تو یہ ہے کہ 3 لوگ ہر مسجد میں اعتکاف میں بٹھا دیے جائیں، وہ اللہ اللہ کریں، ذکر کریں، استغفار کریں، توبہ کریں، اذکار کریں، تلاوت قرآن کریں تاکہ یہ آفت امت سے دور ہو۔ بہرحال مساجد کی آبادی کو بھی پیش نظر رکھا جائے، ملک کی قانون اور حکومتی ہدایات کو بھی پیش نظر رکھا جائے۔ اللہ تعالی ہمیں جلد اس آفت سے نجات نصیب فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ۔